حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ عزت والا اور معاف کرنے والا ہے، حکمت والا ہے اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں ان نعمتوں پر جو ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ میں گواہی دیتا ہوں بلکہ اللہ ہی کے لیے ساری نعمتیں ہیں، وہی دینے والا ہے، اسی کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہدایت دینے والے اور صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، نیکیوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جو نیکی اور نور پر قائم تھے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، نیکیاں کرو اور اپنی خواہشات اور حرام چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ تم آگ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ اور اللہ کی خوشنودی اور جنت کو پالو۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کا درس دیا ہے اور اس عبادت کے بنیادوں کو سب کے لیے واضح کیا ہے، اور اس کے ذریعے اسلام کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ لوگوں پر کون سی ذمہ داریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اور کون سے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہیں اور کون سے حقوق لوگوں کے ایک دوسرے سے متعلقہ ہیں۔ یہ سارا اس لیے بیان کیا تاکہ مسلمان اللہ کا بندہ بن جائے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہی لوگ واقعی بہترین ساتھی ہیں۔ اہل علم اس آیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، نیک لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی پہنچاتا ہے، جیسے ہر مسلمان اپنی تشہد میں دعا کرتا ہے، سلام ہو نبی پر اور سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فقراء اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ اور اپنے ساتھی کے ساتھ اور راہ گیروں کے ساتھ اور جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیت الحقوق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کے اپنے نفس کے حق سے مقدم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد کے اعراب کے لیے یہ بات نازیبا تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی فرمانبرداری بھی کرو۔ پھر اسلام کا جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ امن اور سلامتی کو پھیلانے کے لیے نازل کیا ہے۔ تو اس دین نے خوب محنت کی اور اس نے مسلمانوں کے امن کو قائم کر دیا۔ سب سے پہلے ایمان کی بنیادوں کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے انہی لوگوں کے لیے امن ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی شرک کو شامل نہیں کیا، یہی امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو جو ایمان کو صحیح معنوں میں پورا کر دیتا ہے، تو جو صحیح معنوں میں ایمان کو مکمل کر دیتا ہے اور جسے اللہ ظلم سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ بہت سارے شرک کی اقسام ہیں اور ہمارے سامنے شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں، جو ان اقسام کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک سے ہر طرح سے بچ جاتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہاں، جس کا ایمان کم ہو جائے اور وہ اپنے اوپر ظلم کرے یا اللہ کے بندوں پر ظلم کرے
تو اس کے نیکی میں یا اس کے امن میں دنیا میں بھی کمی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بالکل اس کمی کے مطابق جو اس کے ایمان میں ہوئی یا اس کی راست بازی میں ہوئی۔ اللہ کا فرمان ہے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور اپنے ایمان میں کسی شرک کو شامل نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور انہی کے لیے جنت ہے اور انہی کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ان کو ہم بہترین جزا دیں گے، ان کا اجر ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ملک پر انعام کرتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے، اس کو امن دیتا ہے، تو وہاں ایمان اور دین واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ وہاں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، وہاں جمعے اور جماعت قائم ہونے لگتی ہے، وہاں تجارتیں بھی بڑھنے لگتی ہیں اور منافع اور بھلائیاں آگے بڑھنے لگتی ہیں اور پھیلنے لگتی ہیں۔ لوگ اپنے مال کے حوالے سے، اپنی عزت کے حوالے سے اور اپنی جانوں کے حوالے سے امن محسوس کرتے ہیں، راستے محفوظ ہو جاتے ہیں، شہروں کے درمیان راستے کھل جاتے ہیں اور لوگ بلکہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزیں ایک دوسرے سے لینے لگتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سکون اور چین پھیل جاتا ہے پوری دنیا میں، سکون اور چین آ جاتا ہے، ہر شخص اپنی محتاجی پوری کر لیتا ہے یا اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح فراوانی ہو جاتی ہے چوپایوں میں بھی اور مختلف نعمتیں ہمیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ ہاں لیکن اگر امن نہ ہو تو ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ امن اسلام کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر دے گا یہاں تک کہ ایک بندہ صنعاء سے حضرموت تک چلے گا اور وہ کسی سے نہیں ڈرے گا سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہو یا بھیڑیے کا ڈر ہو کہ وہ اس کے جانوروں کو نہ کھا جائے۔ اور یہ چیزیں ہمیں نظر آ گئی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، اسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہمیں چیزیں نظر آ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک سواری حیرہ سے آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی۔ عدی نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سواری حیرہ سے چل کے مکہ مکرمہ تک آئی، اس نے کسی سے نہ ڈرا یا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال کو دیکھا کرتے تھے تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے اے اللہ اس کو امن کے ساتھ شروع کرنا، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس کو شروع کرنا، خیر کا، بھلائی کا ہلال ہو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ دیکھیے اسلام کے جو شعائر ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک لوگ امن میں نہ ہوں۔ نماز امن کے دوران ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ ہاں جب آپ ڈر کی حالت میں ہو تو آپ سواری کے اوپر بھی نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ امن میں ہو تو آپ اللہ کی یاد کیا کرو جیسے اس نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ پہلے نہ جانتے تھے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی امن کی حالت میں ہی دی جا سکتی ہے، یہ نظام امن کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حج کے حوالے سے کہا جب آپ امن میں ہوں تو جو آپ نے سواریاں اختیار کی ہیں یا جو چوپائے آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں حج کے لیے تو آپ وہاں جا کے قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے حوالے سے فرمایا یہ امن والی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ ان مشاعر مقدسہ کو امن والا بنا دے، ان کو اطمینان والا بنا دے، ان کو مختلف ثمرات نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس ملک کو، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو عبادت اصنام سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کرنے والوں کے اوپر بھی جو امن کی نعمت ہے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ اپنے
اپنے وعدے کو ضرور سچ کر دکھائے گا۔ تم ضرور مکہ مکرمہ میں داخل ہوگے، اپنے بال منڈواؤ گے بھی اور اپنے بال کٹواؤ گے بھی، امن کے ساتھ ہوگے، کبھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا۔ دیکھیے جنت میں بھی امن ہوگا تو وہاں کی نعمتوں کا مزہ آئے گا۔ اللہ کا فرمان ہے اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ۔ امن ہی ایسی چیز ہے کہ جس پر انسان کو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے۔ اسی طرح گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو سزاؤں کے نازل ہونے کے موجب بنتے ہیں۔ نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ دائم رہتی ہیں، جب ان کی ناشکری کی جائے تو وہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور دوں گا، اور آپ نے ناشکری کی تو یاد رکھو اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ متقین کا دوست ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ شکر گزاروں کا سا حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی طاقتور ہے، وہی عزت والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو۔ ہمارا پروردگار اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو کبھی نہ بھولا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری کبھی نہ کی جائے۔ دیکھو اے مسلمانوں، ایسے دن آپ کے سامنے ہیں، آپ کے آگے آنے والے ہیں جو بڑے ہی برکت والے ہیں۔ ان میں نیک کام کرو، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، اپنی عمر ختم ہونے سے پہلے اتنی نیکیاں کر لو۔ اللہ کا فرمان ہے اپنے لیے محنت کرو، آگے سامان بھیجو، اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ اللہ کے پاس بہتر بھی ہوگا اور اجر بھی اس کا بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے جب تک تم صحت میں ہو، عافیت میں ہو، نیکی کرنے کے قابل ہو تو آخرت کے لیے خوب محنت اور تگدو کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت مندی اور ایک فراغت۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اس حال میں صبح اٹھتا ہے کہ اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک دن کا سامان موجود ہوتا ہے، تو گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر بھی جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ان سب کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنی کتاب کی حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت فرما، ہر جگہ اور ہر وقت اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، اے زندہ و جاوید، اے جلالت والے، اے عزت والے، اے اللہ معاملات سنبھال لے۔ اے اللہ ہر مسلمان مرد اور مسلمہ عورت کے معاملات کو سنبھال لے۔ اے اللہ معاف کر دے ہمارے فوت شدہ مسلمانوں کو۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر دے، ان کی برائیوں سے درگزر کر دے، ان کے قبروں کو منور کر دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض میں دبے مسلمانوں کے قرض ادا کر دے۔ اے اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہمارے نسلوں کی، ہماری اولاد کی حاجتیں پوری کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ
اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ابلیس اور اس کے دوستوں سے اور اس کے لشکر سے بچا لے، اے اللہ اور تمام مسلمانوں کو بچا لے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسے مسلمانوں کا قلعہ بنا، اے اللہ اس بابرکت ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی، اس کی لشکر کی، اے اللہ اس کی توحید کی، اس کے امن کی، اس کی ایمان کی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنی کرنے والوں کی دشمنیوں سے اس سے بچا لے، شر پسند لوگوں کے شر سے ان کو بچا لے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، سعودی عرب کی حفاظت فرما، ہر برے شخص کے شر سے اور تمام مسلمان ممالک کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ کافروں کے شر سے اسے محفوظ فرما، اے اللہ خادم حرمین کی حفاظت فرما، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی حفاظت فرما، اس کے ولی عہد محمد شہزادہ محمد بن سلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتیوں سے اور قبضہ کرنے والوں کے قبضے سے اس کے محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں کو فلسطین کے حوالے سے سکون عطا فرما، اے اللہ ان کو خوشی عطا فرما، اے اللہ مصیبتیں ان سے دور فرما دے، اے اللہ ان پر رزق نازل فرما، اے اللہ ان کو رزق اور دوا اور لباس اور ہر طرح کی نعمت ان تک پہنچا، اے اللہ ان کو ان کے حوالے نہ کرنا، نہ لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ رسوا ہو جائیں یا گمراہ ہو جائیں۔ اللہ کے بندو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اللہ کا ذکر تو اس سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیجیے ناظرین، مدینہ منورہ کا خطبہ بھی آپ نے آج ترجمے کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مدینہ منورہ کا جو خطبہ ہے وہ وہاں بیٹھ کر سننے کی بار بار توفیق عطا فرما اور مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس مرتبہ حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کا حج آسانی کے ساتھ مکمل فرمائے، اور جو لوگ اس مرتبہ نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کئی بار حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔